کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کی گاڑی چوری ہو گئی تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں عامل جو ہے نا بزرگ اس کے پاس جاؤ تو وہ تمہاری گاڑی جو ہے نا وہ تلاش کر دیں گے، مل جائے گی۔ وہ عامل کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے تو 10,000 پتہ نہیں یا 1,350 روپے فیس دینی ہوگی، چونکہ میں نے جنات کو کھلانا پلانا ہوتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں۔ یہ سب اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ اس کی دوستی تھی ایک پیر سے، اس کی دوستیاں سب سے تھیں، پیروں سے بھی مولویوں سے بھی، کلندر آدمی تھا، سب آتے تھے اس کے ڈیرے پہ، اور اس میں حنفی بھی ہوتے تھے، اہل حدیث بھی ہوتے تھے، سب لوگ ہوتے تھے، حکا شکا پیتا رہتا تھا وہ۔ تو ایک آدمی آیا جناب، اس نے 100 روپے، اس زمانے میں 100 روپیہ بڑی چیز ہوتی ہے، 100 روپے پیر سائیں کی نذرانہ پیش کیا اور کہا کہ حضرت دعا فرمائیں میرے اوپر 1000 کا قرض ہے، اللہ کرے میرا قرض اتر جائے۔ تو اللہ میں اقبال ہنس پڑے۔ پیر صاحب نے کہا یہ کیا بدتدبی ہے؟ اس نے کہا ابھی تو یہ بدبخت 1100 کا مقروض ہو گیا نا، 1000 اس نے پہلے دینا تھا، 100 آپ کھا گئے، یہ قرضے والے کو دیتا تو 900 قرضہ بچ جاتا نا۔ تو یہ وہی بات ہے، پہلے گاڑی گئی اب 10,000 اور بھی ڈالو، سب جھوٹ ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگو بس۔ کوئی آدمی جیل میں ناحق قید ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا عمل جو ہے آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کم از کم 300 دفعہ یہ پڑھے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کم سے کم 500 دفعہ یہ پڑھے، اور کم از کم 100 دفعہ حضور پہ درود پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلدی اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ نجات ہو جائے گی۔ ایک آدمی کے پاس کسی کی رقم امانت تھی، وہ گر گئی یا کسی نے نکال، امانت کی ضمان نہیں ہوتی، یعنی وہ ذمہ دار نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی امانت گری بھی ہو نا، یہ تو نہ ہونا کہ تیرے پیسے تو نہیں گرے، وہی امانت والے گرے ہیں، پھر تو جھوٹ بول رہا ہے نا، پھر تو اس کو دینے پڑیں گے۔ اگر صحیح معنی میں وہ دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور امانت ضائع ہو جائے تو امانت کی ضمان نہیں ہوتی، قرضہ تو نہیں ہے نا، امانت تھی۔ میری بیٹی جوان ہے، اس کا نکاح اپنی مرضی سے کسی اور جگہ کرنا چاہتا ہوں، جبکہ میری بیٹی میری بیوی راضی ہے، بالکل نہ کرو، جب تک بھی بیٹی راضی نہ ہو اس کا نکاح نہ کرو۔ جہاں ماں باپ کو حق ہے وہاں لڑکی سے اجازت لینا بھی حق ضروری ہے، یہ تھوڑا ہے کہ بھیڑ بکری ہے جس کو پکڑ کے دے دو۔ نماز فرض کے بعد دعا مانگنا، دعا تو لازمی ہے، لیکن کبھی ہاتھ اٹھائیں کبھی نہ اٹھائیں، دعا تو لازمی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، بیمہ پالیسی جو ہے، بیمہ کروانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں تو کیسے؟ چونکہ اس میں سود ہے، اس کے اندر جوا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی دی ہے، ابھی آپ نے پہلی قسط دی تھی کہ حادثہ ہو گیا تو ساری پیسے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ اور اگر حادثہ نہ ہوا تو 10 سال کے بعد وہ تمہارے پیسے بما سود واپس کریں گے، تو لہٰذا اس میں سود بھی آ گیا، جوا بھی، وہ تو ڈبل حرام ہے۔ ہاں اگر کسی ملک کے قانون کی وجہ سے مجبوری ہے تو پھر ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ بہرحال اسٹیٹ لائف ہو یا کوئی پاکستان لائف ہو، انشورنس حرام ہے، اللہ جیسے یہاں تھرڈ پارٹی کا انشورنس ہوتا ہے، کیوں؟ ڈرائیور کی تنخواہ ہے 2000، خدا نہ خواستہ اگر حادثہ ہو جائے دیت ہے 1.5 لاکھ، کہاں سے دے گا؟ پاکستان کی تبلیغی جماعت تبلیغ کر رہی ہے، اس میں جانا چاہیے، جا کے دیکھ لو، اگر وہ کوئی برے کام سکھاتے ہیں تو چھوڑ دینا، اچھے کام ہو تو لگے رہنا، تجربہ کرو نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، چوری سکھاتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں، گالیاں دینا سکھاتے ہیں،